اس کا مطلب ہے یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، آپ بتا رہے ہیں بہت اچھی خبر اس کو سمجھا جائے کہ آپ لوگوں کی آگے تک بات چیت چل رہی ہے۔ دیکھیں ابھی تک تو مثبت ہیں اشارے، میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہمارے پیچھے ہے، اٹارنی جنرل صاحب سے، چیف جسٹس صاحب سے بھی بالواسطہ رابطہ ہو گیا ہے، 2 دفعہ ان کے رجسٹرار سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، تو کچھ پیش رفت ہے۔ یہ گا کہ سٹل یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر آپ موجود ہیں، اور کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، ملاقاتوں کے حوالے سے کہاں تک بات چیت چل رہی ہے؟ ملاقاتیں ہو جائیں گی؟ کہاں تک کوئی اشارے مل رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت سر دست جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے وہ خان صاحب کی صحت کا ہے، اور ہمیں تشویش ہے کہ جو ان کی آنکھ کا علاج ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے یا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو اس حوالے سے جن ڈاکٹر صاحبان سے ہم چاہتے ہیں کہ معائنہ ہو سر دست فی وہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہو جائے گا۔ صحیح ڈاکٹر اگر جو اسپیشلسٹ ہیں اس معاملے کے وہ خان صاحب کو دیکھتے ہیں اور ان کی رپورٹ جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے تو اس کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور جو خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف، اس حوالے سے بھی ہمارا اصرار ہے کہ ان کو بھی ضرور ملوایا جائے، وہ بھی خان صاحب کا معائنہ کریں۔ اس کا مطلب ہے یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، آپ بتا رہے ہیں بہت اچھی خبر اس کو سمجھا جائے کہ آپ لوگوں کی آگے تک بات چیت چل رہی ہے۔ دیکھیں ابھی تک تو مثبت ہیں اشارے، لیکن یہ بات توڑ پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہم دیکھیں گے، لیکن اس وقت تک ہمیں خاصی امید ہے کہ ایک انسانی سطح پہ جو انٹرونشن کی جا رہی ہے اس عمارت کے اندر سے، اس کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوگی، اور خان صاحب کا معائنہ جو ہے وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کریں گے۔ شفا ہسپتال کے 2 پروفیسر صاحبان ہیں جن کا ہم نے نام دیا ہے، اور ظاہر ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ جو خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف، ان کو دیکھنا عمومی صحت کا جائزہ لینے کے لیے وہ بالکل ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے، تو ہمیں امید ہے کہ یہ انشاءاللہ جلد ہوگا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو عدالتی وقت ہے، عدالتی ٹائم ہے، وہ بھی بالکل قریب پہنچ چکا ہے، تو اس سے پہلے کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے؟ کوئی بڑا دیکھیں عدالت میں تو جو ہم نے بات کرنی تھی، عدالتی جو یہاں عہدیداران ہیں، چیف جسٹس کا دفتر ہو، اٹارنی جنرل صاحب ہوں، تو ہم نے کر لی ہے، صبح سے میں اسی عمل میں مشغول ہوں، اور ان سے جو ہے فیڈ بیک بھی ہمیں آئی ہے۔ تو اب تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک اخلاقی یہ ہمارا احتجاج ہے، ہم یہ دکھا رہے ہیں قوم کو، جو اقتدار پہ قابض قوتیں ہیں ان کو، کہ پاکستانی قوم اور اس کے نمائندے جو ہیں وہ متحرک ہیں، وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم ایک پرامن لوگ ہیں لیکن پرعزم لوگ ہیں۔ تو یہاں جو آپ کو اجتماع نظر آ رہا ہے، یہاں سینکڑوں پارلیمنٹیرین موجود ہیں، MNA حضرات، سینیٹرز، پروونشل اسمبلی کے ممبران، اور پورے پاکستان سے لوگ یہاں موجود ہیں، کوئٹہ سے ہیں، سندھ سے ہیں، کراچی، ہر جگہ سے لوگ یہاں موجود ہیں۔ تو یہ ایک اظہار ہے کہ پاکستان یک زبان ہو کر اس وقت خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کھڑا ہے، پاکستان فکر مند ہے، اور پاکستان ان کی صحت کے حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرے۔ اچھا، یہاں پہ آپ لوگوں کا یہ رابطہ جاری ہے اور بڑا بریک تھرو سمجھا جا رہا ہے اس چیز کو، کیا سمجھتے ہیں کہ ان بنیادوں کے تحت یہ ملاقاتیں ہو پائیں گی، یا پھر اس حوالے سے چیف جسٹس کو ایک کوئی آرڈر دینا چاہیے تھا تاکہ اس کے اوپر؟ دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں نا، ایک تو ہے کوئی عدالتی حکم ہو، عدالتی احکامات تو آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا ان کا نتیجہ پہلے، وہ بھی ہم ضرور کرتے رہیں گے، وہ جو ایک راستہ ہے اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے منوانا ہے پاکستان کی عدالتوں کو، پاکستان کی عدالتوں سے ہم نے انصاف لینا ہے، عدالتوں کو مجبور کرنا ہے انصاف دینے پر۔ ہم کوئی بندوق اٹھا کے تو یہاں نہیں کھڑے نا، ہم بات کرنے کھڑے ہیں، ہم دلیل کی بنیاد پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آئین اور قانون کی بنیاد پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو خالصتاً انسانی نوعیت کے ہیں، جو انتظامی طریقے سے بھی حل ہو سکتے ہیں، تو ہم دونوں طریقے جو ہیں وہ اپنا رہے ہیں۔ ہم نے بے شمار پٹیشنیں کی ہوئی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، یہاں بھی، اب کانسٹیٹیوشن کورٹ میں بھی ایک مقدمہ ہمارا بھیج دیا گیا ہے، تو ہم کھڑے ہیں، لیکن جو معاملہ انسانی سطح پہ ہو سکتا ہے اعلیٰ عہدیداران کی مداخلت سے، تو وہ ہو جانا چاہیے، تو ہمیں امید ہے کہ ہمیں کچھ پیش رفت ملے گی۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ جہاں پہ آج اعلیٰ سطح پہ آپ لوگوں کی اس وقت بات چل رہی ہے، اگر وہاں سے کوئی اچھا رسپانس نہیں آتا تو پھر یہاں پہ یہ دھرنا رات گئے تک جاری رکھیں گے، کال آف کیا جائے گا، یا پھر اگلا کوئی لاہے عمل دینے جا رہے ہیں ملک گیر؟ ہم تسلسل سے پارٹی کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کی میٹنگز پچھلے کئی ہفتوں سے کر رہے ہیں، ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے، آج بھی ہم نے 6 بجے پارٹی کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کی ایک میٹنگ رکھی ہے، وہاں پہ ہم تمام صورتحال کا جائزہ لیں گے،
اور آگے دیکھیں گے کیا کرنے. 8 فروری کی جو ہڑتال ہے, جو بند ہے, روپیہ جام ہے, شٹر ڈاؤن ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے علاوہ پاکستان کی عوام کس طرح جواب دیتی ہے فسطائیت کا, وہ بھی ہم دیکھیں گے. اچھا, یہاں کا جو دھرنا جاری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, یہ کب تک جاری رہے گا؟ رات گئے تک ہے یا کچھ دیر بعد یہ کال آف کر دیا جائے گا, لائحہ عمل کا اعلان بعد میں کیا جائے گا؟ اس کا فیصلہ ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, میں ہوں, دیگر ہمارے عہدیداران ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں ابھی تک مثبت اشارے ملے ہیں, اور ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں آج خان صاحب کو نہ دیکھ سکیں, جن کا ہم نے کہا ہے کل دیکھ سکیں, تو ہم صورتحال کی مناسبت سے فیصلے کرتے رہیں گے. اچھا, سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ بھی رات کو موجود تھے, اس سے پہلے بھی جب بھی اڈیالہ کی کال ہوتی ہے آپ موجود ہوتے ہیں. ابھی تمام پارلیمنٹیرینز کو کال کی گئی ہے, جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف ہمارے سامنے موجود ہے, لیکن چیئرمین پاکستان تحریک انصاف وہ نہیں نظر آئے رات کے ایونٹ میں بھی, ابھی تک بھی سپریم کورٹ تک نہیں آئے. کیا وجوہات ہے کہ نجی مصروفیات ہے؟ کوئی رابطہ ہوا ان کے ساتھ آپ کا؟ نہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس آج کی ہے, اس میں انہوں نے تمام گفتگو کی ہے, جو صورتحال ہے اس کا احاطہ کیا ہے. تو ٹھیک ہے, وہ اپنے طریقے سے بات کرتے ہیں, ان کا اپنا ایک لائحہ عمل ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے. ہم یہاں سب موجود ہیں, پارٹی کی بھرپور نمائندگیاں ہو رہی ہے, پورے پاکستان کی بھرپور نمائندگیاں ہو رہی ہے, تو یہ ٹھیک ہے. دیکھیے, ہم نے چیزوں کو آگے بڑھانا ہے, ہم چاہتے ہیں اس ملک میں تعمیر ہو, تخریب ہرگز نہ ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم متحد رہیں, مضبوط رہیں, پرعزم رہیں. تو ہم اپنے عزم کا یہاں اظہار کر رہے ہیں, اپنے اتحاد کا یہاں اظہار کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں ہم یہ نظام پر مسلط لوگوں کو کہ آئین, قانون, انسانیت, شرافت, ان چیزوں کو مکمل طور پہ ترک نہ کرو. خان صاحب کا یہ بنیادی حق تھا کہ جو ہی انہیں ہسپتال لے جانے کا ارادہ ہوا, جو ہی ان کی آنکھ میں یہ تکلیف ہوئی, 3-4 دفعہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مختلف ڈاکٹروں نے ان کو اڈیالہ جیل میں دیکھا, خاندان کو اطلاع دینی چاہیے تھی, بتانا چاہیے تھا, یہ عرضہ ہے. محمود خان اچکزئی سے بھی کوئی رابطہ ہوا ہے اس معاملے پہ؟ ان کی کیا رائے ہے؟ جی, وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں, بالکل ان سے روزمرہ کی بنیاد پہ, روزانہ کی بنیاد پہ رابطہ ہے. یہ گا کہ سٹل یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر آپ موجود ہیں, اور کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, ملاقاتوں کے حوالے سے کہاں تک بات چیت چل رہی ہے؟ ملاقاتیں ہو جائیں گی, کہاں تک کوئی اشارے مل رہے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت سر دست جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے وہ خان صاحب کی صحت کا ہے, اور ہمیں تشویش ہے کہ جو ان کی آنکھ کا علاج ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے یا ٹھیک نہیں ہو رہا. تو اس حوالے سے جن ڈاکٹر صاحبان سے ہم چاہتے ہیں کہ معائنہ ہو سر دست فی وہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہو جائے گا. صحیح ڈاکٹر اگر جو اسپیشلسٹ ہیں اس معاملے کے, وہ خان صاحب کو دیکھتے ہیں اور ان کی رپورٹ جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے, تو اس کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور جو خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف, اس حوالے سے بھی ہمارا اصرار ہے کہ ان کو بھی ضرور ملوایا جائے, وہ بھی خان صاحب کا معائنہ